بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ تو ایک بلی میاؤں میاؤں کرتی وہاں سے بھاگی تھی۔ چاچی نے سکون کا سانس لے کر پہلے کلاس ڈور بند کیا، پھر پردے بھی برابر کر دیے۔ لالا، عروشہ میرے روم میں ہے۔ اذلان ماجی کے روم سے نکل کر ابھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا ہی تھا کہ ہانیہ جو اپنے روم کے ڈور پر کھڑی اسی کی منتظر تھی، اسے دیکھتے ہی پکار کر بتایا تھا، تم یہاں یہی اطلاع پہنچانے کے لیے ڈیوٹی دینے کے لیے کھڑی ہو؟ اذلان نے بس سنجیدگی سے اپنی بہن کے بھولے بھالے چہرے کو دیکھا۔ وہ کھسیانی سی ہو کر مسکرائی۔ وہ آشو بولی تھی کہ اپنے لالا سے کہہ دینا کہ میں یہیں سو گئی ہوں، اسے ڈسٹرب نہ کریں، اس لیے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ بیچاری اپنی انگلیاں مروڑتی شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ آئندہ سے تمہاری بھابھی صاحبہ جب میری موجودگی میں تمہارے روم میں آئیں تو انہیں باہر کی راہ دکھا دینا۔ وہ چہرے پر سخت تاثر سجا کر ہانیہ کو دیکھ کر حکم دے گیا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں لالا؟ ہانیہ اب بوکھلا سی گئی تھی۔ تم ایسا نہیں کرو گی تو میں ماجی سے تمہاری شکایت کر دوں گا، تب وہ تمہاری خبر لیں گی۔ اذلان نے اس کی بوکھلاہٹ میں اور اضافہ کر دیا۔ نہیں میں بھگا دوں گی اسے۔ ہانیہ نے جلدی سے ڈر کر اس کا حکم مان لیا۔ تو اذلان دل میں ہنس پڑا مگر چہرہ ویسا ہی سنجیدہ تھا۔ گڈ، میری بہن بہت ہی سمجھدار ہے، اب اپنی بھابھی کی بات مت ماننا۔ اذلان نے قریب آ کر اس کے گال پر نرمی سے تھپکی دی۔ کب سے کھڑی ہو یہاں؟ زیادہ دیر نہیں، بس 5 منٹ۔ ہانیہ نے ہاتھ اٹھا کر 5 کا ہنسا دکھایا۔ اوکے، اب 2 منٹ کا ایک کام کرو، کچن میں پانی کی بوتل رکھ کر بھول آیا ہوں، وہ لے کر یہیں آؤ۔ اس کے روم میں اندر آتے ہوئے بیڈ پر پھیل کر سوئی اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھ کر اس نے ہانیہ کو ٹرخایا تھا۔ آگ سے اذلان کی کمر میں اپنے نازک ہاتھ ڈال دیے اور ایک پیر اس پر چڑھا لیا۔ اذلان آنکھیں بند کیے ہوئے ہی مسکرا دیا۔ اپنی کمر میں پڑے عروشہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کے لمس اس نے سکون کی سانس لے کر اب سکون سے سو گیا تھا۔ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئیں تو شام کے سائے ہر طرف پھیلنے شروع ہو چکے تھے۔ اماں جان بے صبری سے ندا صدا اور ملازمہ کے ساتھ ان لوگوں کی منتظر وہیں حویلی کے پورچ میں کھڑی تھیں۔ ماں جی نے انہیں کال کر کے اپنے آنے اور ہانیہ کے یہاں آنے کا بتا دیا تھا۔ وہ حیران سی تھی، اپنی یہ خود سر پوتی انہیں کبھی پسند نہیں رہی تھی، اب تو بات ہی جدا تھی۔ پہلی کار سے اذلان اور عروشہ کو باہر آتے دیکھ کر ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ کتنے پیارے لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔ وہ ممتا بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ اذلان نے ان کے پاس آ کر انہیں خود سے لگا کر محبت سے پوچھا۔ جیتے رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ اماں جان کے آگے جوان فرمانبردار پوتے کا سر جھکا تو انہوں نے پیشانی چومی۔ اب ہٹیں بھی، اور لوگ بھی باری میں ہیں۔ عروشہ نے ابھی تک اماں جان سے لپٹے اذلان کا بازو کھینچا۔ اذلان اس کی حرکت پر بس گھور کر اماں جان سے الگ ہو گیا۔ پاس کھڑی ندا صدا کے سر تھپک کر ان کے حال بھی پوچھتے ہوئے وہ اندر ہو گیا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد اب وہ سیدھے بیڈ روم میں جا کر بات لینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بیڈ روم میں آیا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ فیضان کی کال تھی۔ بولو فیضان، موبائل کان سے لگا کر اس نے سیدھے یہی پوچھا تھا۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ سنجیدگی سے سنتا ادھر ادھر ٹہل بھی رہا تھا۔ فیضان، میں ادھر آ گیا ہوں اور اب ادھر سب سنبھال لوں گا، بس تم اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے تسلی دے کر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر موبائل دراز میں ڈال کر اپنے کپڑے لینے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پھر وہاں سے واش روم گیا۔ تم کب آئیں؟ عروشہ کو بیڈ پر آرام فرماتے دیکھ کر اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ گیلے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چلتا بیڈ پر اسی کے پاس ٹک گیا۔ وہ تکیے میں چہرہ چھپا کر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں آپ کو چائے کے لیے بلانے آئی تھی، آپ جائیں، چائے پر مجھے سونا ہے۔ اتنے لمبے سفر سے وہ تھک گئی تھی، اوپر سے اذلان نے سارے راستے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس کی فرمائش تھی وہ سارا راستہ اس سے باتیں کرتی رہے، اور وہ پورا راستہ بول بول کر اب تھک گئی تھی۔ ابھی بھی سر تکیے میں چہرہ چھپائے وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے؟ نیند آ رہی ہے تو جا کر بات لے لو، نیند دور ہو جائے گی۔ اذلان نے ذرا سا جھک کر اس کے سر کو چھوتے ہوئے پیار بھرا حکم دیا تھا۔ مجھے نہیں نہانا۔ وہاں سے اچھے سے نہا دھو کر ہی نکلی تھی۔ تکیے میں چہرہ چھپائے
وہ ضدی لہجے میں بولی، پھر نہا لو مگر اٹھو میرا ٹیک کر وہ مڑ کر الماریوں کی طرف چلا آیا۔ پھر جب تک اپنے کپڑے پہنے عروشہ نے اپنی آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ کپڑے چینج کر لو، وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا باہر نکل گیا تو عروشہ نے کب کا رکا ہوا سانس باہر نکالا تھا۔ اللہ، ایسا بے شرم ہیرو صرف ناولوں تک ہی اچھا لگتا ہے، خود کے سامنے تو جان ہی نکلتی ہے۔ وہ جھرجھری لے کر جلدی سے اپنے کپڑے لینے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ سنیں اصلاحان، جیسے ہی اس نے آواز اسے پکارا، کار کا فرنٹ ڈور کھولتا اس کا ہاتھ کار کے لاک پر جم گیا۔ ہاتھوں کی پکڑ اس لاک پر سخت ہو گئی۔ کتنا عزتناک کی صورت کو اپنے گھر میں برداشت کرنا، کچا کہ اسے دیکھنا یا اس کی بات سننا، مگر وہ مجبور تھا اور اسی مجبوریوں کے تحت برداشت کی انتہا پر کھڑے ہو کر اس نے سر پر ٹکے بلیک گلاسز کو آنکھوں پر فٹ کر کے وہ پلٹا تھا۔ آنیا اس کے پلٹنے پر بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دن بدن اسے لگ رہا تھا کہ اصلاحان کو پانے کی چاہت جنونی بنتی جا رہی ہے۔ اسے چھونے کی حسرت اس کے دل میں شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اب بھی بلیک جینز پر ڈارک بلو پلین شرٹ پہنے اس کی شخصیت سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ اس کا دل کہا وہ اس سینے سے لپٹ کر اپنی تمام حسرتوں کو پوری کر لے۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ خود کو دیکھتی آنیا سے اس نے سد بحری سے پوچھا۔ ابھی اس کی آنکھیں اسے اپنے لیے بھی وہی چمک نظر آئی تھی جو ہمیشہ غیر مردوں کے لیے آنیا کی آنکھوں میں وہ دیکھتا تھا، مگر سمجھا کب تھا یا سمجھ کر انجان بن جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنے گھر کی عزت کا بہت خیال تھا۔ مگر گوگلز کے پیچھے چھپی ان کالی آنکھوں میں سرخی بڑی تھی، مگر اصلاحان کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رہے تھے۔ آنیا اس کے پوچھنے پر ہوش میں آ گئی تھی۔ جلدی سے خود کو سنبھال کر وہ مسکرا کر بولی، وہ ملازم نے میرا بیگ شاید تمہاری کار میں رکھ دیا تھا، میں وہیں لینے آئی تھی۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ مسکین سی بنی۔ اب وہ ویسی بننے کی کوشش کر رہی تھی جیسے اصلاحان کی خواہش تھی۔ فراک سوٹ اور بڑا سا دوپٹہ سر پر سلیقے سے لیے، چہرے پر خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ ڈھونڈ لو۔ وہ کار کا ڈور بند کر کے دور ہٹ کر فاصلے پر کھڑا ہو گیا تو آنیا تیزی سے کار تک آئی۔ اصلاحان رخ موڑ کر حویلی کے لان کو دیکھ رہا تھا کہ عروشہ کی پکار پر وہ فوراً پلٹا۔ پورٹ سے ہی عروشہ ہاتھ میں لیا موبائل اسے دکھاتی ویسے ہی چیختی تیزی سے بڑی تھی، آپ کا موبائل روم میں ہی رہ گیا تھا۔ عروشہ بمشکل دوپٹہ سنبھالتے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی۔ اصلاحان کو اب یاد آیا وہ موبائل روم میں ہی چھوڑ آیا تھا اور میڈم اسے موبائل دینے بھاگی آ رہی تھی۔ ماجی کی ہدایت پر آج کل خوب عمل کیا جا رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس کے تنے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی۔ آہستہ مائی بیبی گرل، نارمل چل کر بھی آ سکتی تھی، تو میں بھاگا تو نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دوڑ کر پاس آئی عروشہ کی کمر میں اس نے ہاتھ ڈال دیے۔ اتنی ہی دیر میں وہ آنیا کی موجودگی بھول گیا تھا۔ عروشہ کی موجودگی اسے دنیا بھلا رہی تھی، تو یہ تو آنیا تھی۔ اصلاحان کی بےتاب نگاہیں، اس کا چھلکتا پیار۔ آنیا ان دونوں کو دیکھ کر سراپا خاک ہوتی کار کے دوسری طرف بیک ڈور کھول کر اب بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ لے پکڑیں اپنا موبائل، آپ ہاتھ ڈالے۔ جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک اپنے ہونٹوں سے چھوئی، پھر اپنے ہونٹوں سے اس کی سانسیں قید کرنی ہی چاہی کہ عروشہ نے تیزی سے اپنی ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ اصلاحان بس کریں، سووں سے تنگ کر ڈالا ہے آپ نے، میرا دم ہی نکال دیں گے، ویسے ہی میرا سانس پھولا ہوا ہے، ابھی آپ مار ہی ڈالیں، اور یہ بھی تو دیکھیں ہم ہیں کہاں آپ تو۔ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئی۔ آنیا چہرے پر نفرت اور غصے کے تاثر لیے بیک ڈور بند کر کے کار کے اطراف میں گھوم کر اب دونوں کے سامنے آ گئی تھی۔ عروشہ نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے اسے پھر اصلاحان کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے مفہوم کو سمجھ کر اس نے عروشہ کو یوں ہی باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے بس گردن موڑ کر سنجیدگی سے آنیا سے پوچھا تھا، مل گیا تمہارا بیگ؟ آنیا نے بے بسی سے اپنے نچلے ہونٹ چبائے۔ وہ کتنا حق سے عروشہ کو اس کے سامنے ہی باہوں میں لے کر کھڑا ہوا تھا۔ ایسی محبت، ایسی چاہت تو کبھی اس نے اسے نہیں دی۔ وہ حسد کی آگ میں جل کر یہ بھول گئی کہ ایسی محبتیں اور چاہتیں وہاں بنتی ہیں جب ساتھ میں بندے تعلق میں محبت کے ساتھ اعتبار بھی ہو، بھروسہ ہو اور سب سے بڑھ کر خالص وفائیں شامل ہوں۔ ان کا کیسا بیگ آپ کی کار میں؟ عروشہ اب اصلاحان کو گھور کر خفا سی ہو کر پوچھنے لگی۔ ان کا بیگ ڈرائیور نے شاید غلطی سے ہماری کار میں رکھ دیا تھا۔ اصلاحان نے مسکرا کر توضیح دی، ساتھ ہی میری کار کے بجائے ہماری کا استعمال کیا تاکہ آنیا کو جتا سکے۔ اب اس پر ہی کیا، اس کی ہر چیز پر عروشہ کا حق ہے۔ اچھا مل گیا بیگ آنیا باجی؟ عروشہ نے سر ہلا کر خاموش کھڑی آنیا سے پوچھتے ہوئے اصلاحان کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے سے اور چپک گئی۔ نہیں، مگر میں ڈھونڈ لوں گی، جو میرا تھا وہ ایک دن وہ مجھے مل ہی جائے گا۔ اس بار آنیا چپ نہیں رہی تھی۔ اصلاحان کو سراپا دیکھتے ہوئے مسکرا کر عروشہ کو بتایا کہ اصلاحان اس کا تھا۔ آپ غلط جگہ ڈھونڈ رہی تھیں، جو کبھی آپ کا تھا ہی نہیں، وہ کیسے مل جائے گا؟ بیگ اس کار میں تو ہونے سے ہی رہا، ہمارے ملازم اتنے لاپرواہ نہیں
کہ ہماری کار میں کسی اور کا سامان رکھ دیں۔ اس کے کچھ جتانے والا لب و لہجہ اور سب سے بڑھ کر اصلاحان کو دیکھنا عروشہ دل ہی دل میں کھول گئی، مگر اپنی کھولن چھپا کر اصلاحان کے سینے سے لگ کر اسے بہت ہی جلانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے ملازم کبھی میرے ملازم تھے، وہ مجھے بھی پہچانتے ہیں، انہیں لگا ہوگا کہ پھر سے سارا سامان وہیں رکھ دیا جائے جس کا پہلے ہی سے حق تھا۔ عالیہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر عروشہ کو جلانے کی کوشش کی۔ اول تو ملازم ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور اگر غلطی کر بھی دیں تو اصلاحان میر اس ملازم کو اپنی زندگی سے ہی نہیں اس دنیا سے بھی اٹھا دے گا، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ عروشہ کے علاوہ کسی کا بھی حق نہیں اس کار پر۔ اس کار میں کیا، اصلاحان میر کی زندگی میں بھی جس کی غلط فہمی ہے وہ دور کر لے۔ اس سے پہلے کہ عروشہ سلگ کر اس کا منہ نوچ لیتی، اس بار اصلاحان بیچ میں بول اٹھا، اور جس انداز میں بولا تھا وہ عالیہ کو مایوس کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ عالیہ کو دیکھتے ہوئے عروشہ کے دل میں ٹھنڈک اتاری۔ اندر جا سکتی ہو تم، اصلاحان نے سرد مہری سے کہہ کر وہ اصلاحان کے سینے سے لگ گئی، اور عروشہ کی آنکھوں میں جو تھا، عالیہ زخمی ناخن کی طرح اسے دیکھتی ہوئی اندر کی سمت پلٹ گئی۔ اف، کتنی چیپ عورت ہے اصلاحان، آپ نے اسے کیسے برداشت کیا 6 سال؟ عالیہ کے جاتے ہی عروشہ نے غصے سے ادھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر اصلاحان کو دیکھا۔ وہ بس تلخی سے مسکرا دیا۔ کیسے برداشت کیا؟ اور اب کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کیسے بتا سکتا ہے؟ عروشہ، میں جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے یہاں سے تمہیں لے جاؤں گا، تب تک تم میری غیر موجودگی میں اس سے بچ کر رہنا۔ اصلاحان کو عالیہ کی آنکھوں میں کچھ تو نظر آیا تھا جو وہ عروشہ کو اپنے سینے سے جدا کر کے اس کے شانے تھام کر سمجھانے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ہے نا، اچھا چھوڑیں اسے، میں آ گئی نا، آپ کی زندگی میں اب سب ہیپی ہی ہوگا۔ عروشہ نے اپنی اصلی بے فکری سے کہہ کر اصلاحان کو خوش کرنے کے لیے اترا کر کہا، تمہیں آنا ہی تھا میری جان، بس راستہ آزمائش بھرا تھا۔ اصلاحان نے دل میں سے مسکرا کر جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک کر وہ آسودگی دل میں اتاری جو بس عروشہ کے وجود سے اس کی زندگی میں تھی۔ ہاں، آپ مجھ سے 10 سال پہلے پیدا ہو گئے نا، ذرا لیٹ پیدا ہوتے یا شادی لیٹ کرتے تو میں مل ہی جاتی آپ کو۔ وہ اصلاحان کے کالر کو چھوتی، ناز سے بولی، جیسے بھی ملی ہو، میں ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر گزار رہوں گی۔ اصلاحان اس کے دونوں شانے عقیدت سے چوم کر سیدھا ہو گیا۔ دیکھ لیں اللہ نے کتنا اچھا گفٹ دیا ہے آپ کو اتنی حسین بیوی کی صورت میں۔ اس کے پھر سے اترا کر کہنے پر اصلاحان اس بار شوخی سے بولا، ہاں دی ہے نا ظالم حسینہ، میں اور ظالم حسینہ۔ عروشہ نے فوراً منہ بنایا، اور کیا، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا گفٹ ہو، مگر شوہر کی فیلنگ کی کوئی پرواہ نہیں، پہلے ڈر کر اب پتہ نہیں کس وجہ سے مجھے تڑپا رہی ہو۔ وہ جھوٹ کی ناراضگی سے اسے شکایت سے دیکھ رہا تھا۔ عروشہ نے کچھ دیر بس اسے دیکھا تھا، پھر اس سے اپنا آپ چھڑا کر دور ہٹ کر بولی، پہلے میرے لیے منہ دکھائی تو خرید لیں، آپ کی فیلنگز کی پوری پرواہ ہوگی۔ وہ کہتے ہی دوڑتی اندر بھاگ گئی۔ یعنی ایک گفٹ کے بدلے اتنی بڑی خوشی؟ ویٹ کیجیے گا مسز، گفٹ بھی آپ کی شان کے مطابق ہوگا۔ اپنی آنکھوں میں گلاسز فٹ کرتے ہوئے وہ سرشار سا کار میں بیٹھ چکا تھا۔ حشم بیزاری سے چاروں طرف دیکھتا جمائی پر جمائی لے رہا تھا۔ صبح ہی ظالم بہنوئی اسے بستر سے گھسیٹ کر اٹھا کر اپنے باغوں میں لے آیا تھا۔ ایک تو رات بھر جاگ کر اسٹڈی کی اور سوئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ بہنوئی صاحب دھڑلے سے روم میں آ کر اسے زبردستی میٹھی نیند سے اٹھا کر اپنے باغ دکھانے لے آئے۔ اچھا خاصا سہانا موسم بھی حشم کو زہر ہی لگ رہا تھا۔ کچھ دوری پر اپنے آدمیوں کے ساتھ ٹہلتے فریش سے اصلاحان میر کو دیکھ کر وہ منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا، تمہیں یہاں میں بس پورا منہ کھول کر جمائیاں لینے نہیں لایا ہوں۔ حشم نے قریب آ چکے اصلاحان کو بیزاری سے دیکھا، تو اور کیا کروں آپ کے اس باغ میں؟ حشم نے منہ کھول کر ایک بار پھر جمائی لی تھی۔ ایسا کرو، وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے اس پر چڑھ کر مجھے دکھاؤ، اصلاحان نے کہتے ہوئے ساتھ ہی انگلی کا اشارے سے درخت کی طرف دکھایا تھا۔ حشم نے حیرانی سے پہلے درخت پھر اپنے کھڑوس بہنوئی کو دیکھا۔ لالا، میں آپ کو بندر نظر آ رہا ہوں، آج تک میں درخت پر نہیں چڑھا۔ زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان پہلے کبھی نہیں کرتا، مگر بعض اوقات کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں تو جاؤ، شاباش، درخت پر چڑھ جاؤ۔ اس کی بیچاری سی شکل پر بھی اس نے ترس نہیں کھایا تھا، اسی سنجیدگی سے اس کے شانے کو تھپک کر جانے کا بولا تھا۔
میں نہ قسم سے اپنی بہن سے آپ کی شکایت کروں گا اور کہوں گا آپ مجھ پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اس بار حشم نے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ وہ بھی کم نہیں ہے ظلم ڈھانے میں۔ وہ مسکرایا اور پھر سر جھٹک کر بولا، بک بک مت کرو، شاباش، جاؤ پہلے۔ اصلاح نے اپنی انگلی سے حشم کی اٹھی انگلی نیچے کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنی مخصوص شاہانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا، جیسے اس کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ حشم نے ناراض ہو کر رخ ہی بدل لیا۔ اصلاح نے بچوں کی طرح روٹے روٹے سالے پلس بہنوئی کو دیکھا۔ آئی سے گو، اٹس مائی آرڈر۔ اصلاح نے اس بار اس کا شانہ تھپک کر کوئی اور بات سننے سے انکار کر دیا۔ لگتا ہے آپ کے آباء و اجداد فوج میں تھے۔ حشم بے بسی سے درخت کو دیکھتے ہوئے پھر سے دیو صاحب کو خفا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری ماں فوجی کی بیٹی ہے۔ اصلاح کی آواز میں فخر اتر آیا۔ نانا کی روح آپ میں ہی آ گئی ہے، جل کر جواب دیا گیا۔ الحمدللہ میرے نانا حیات ہیں۔ اصلاح نے مسکراہٹ دبائی تو حشم کھسیانہ سا ہو گیا۔ اس بار کچھ کہے بنا اپنی آستینوں کے کف کھول کر کوہنیوں پر چڑھانے لگا۔ چھوڑو درخت پر چڑھائی، ایسا کرو ابھی میں کھیتوں کی طرف چل رہا ہوں، وہاں تم آج کھیتوں میں فصل کٹائی کر لینا۔ حشم نے دانت پیس لیے۔ اصلاح نے سادگی سے کہہ کر اس کی جان اور جلائی تھی۔ ایک بات بتائیے۔ حشم ان کے نئے آرڈر پر سینے پر ہاتھ باندھ کر ڈائریکٹ اصلاح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لفظ چبا کر بولا، یس یو کین سے۔ شاہانہ انداز میں اسے بولنے کی اجازت دی گئی۔ ضروری ہے آپ مجھے ہر جگہ اپنا اسسٹنٹ بنا کر لیے پھرتے رہیں؟ جب سے گاؤں میں آئے تھے اصلاح اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، بس بیوی کو دیکھتے ہی بے مروت بن جاتا۔ پھر میں کون تو کون؟ وہ آدھا گھنٹہ سکون سے اپنی بہن کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے وہ کہانی سنی ہے نا کہ دیو کی جان اس کے طوطے میں بنتی، تو تم سمجھ لو کہ تم وہی طوطے ہو۔ اصلاح نے پراسرار طریقے سے مسکرا کر حشم کے سر پر ایک چپکی لگائی۔ استغفراللہ، اب طوطا ہی بننے کی کمی رہ گئی ہے۔ آپ کو آشو نے دیو کیا کہا؟ آپ تو سچ میں دیو پری والی کہانی پر یقین کرنے لگے۔ خود دیو، آشو پری اور میں طوطا، توبہ توبہ۔ حشم کو اس کی یہ بات کیا سمجھ میں آنی تھی؟ بس تعصب سے سر ہلایا۔ اصلاح نے بے ساختہ ایک کے کہا لگایا تو حشم اپنی تمام خفگی کے باوجود بھی ہنس دیا۔ تمہاری پری بہن سے وعدہ کیا ہے، ان کے طوطے بھائی کی حفاظت کروں گا، سمجھ لو۔ یہ ضروری ہے کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو، باقی سب تو مذاق تھا، میں اپنے چھوٹے بھائی سے کام کرواؤں گا کیا؟ اصلاح نے اب سنجیدہ ہو کر پیار اور نرمی سے اس کے گال تھپکا۔ تو پھر اپنے اس چھوٹے بھائی کو سونے کے لیے حویلی جانے دینا۔ جیسے ہی وہ نرم ہوا حشم نے فوراً اس کا بازو تھام کر خوشامد کی۔ تم بھائی بہن سے نرمی سے بات کرو نا تو فوراً سونے کی ہی فرمائش ہوتی ہے۔ اصلاح نے آنکھ سکیڑ کر اپنے بازو تھامے حشم کو گھورا۔ توبہ کرے، مجھے اپنی بیوی سے تو مت ملائیں، میں نے قسم سے رات بھر اسٹڈی کی ہے، اب بڑی زور کی نیند آ رہی ہے۔ منہ بنا کر وہ اس کے بازو سے لگ کر اپنا سارا بوجھ اصلاح کے بازو پہ ڈال گیا۔ چلتے ہیں، تم چلو، کار میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اصلاح کو اس کے حال پر رحم آ ہی گیا۔ اپنا بازو چھڑا کر حشم کو سیدھا کرتے ہوئے وہ مڑ گیا تو حشم خوشی خوشی اس طرف بڑھ گیا جدھر اس کی کار کھڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تم لوگوں کا سارا کام خراب ہو گیا؟ وہ بری طرح سے اپنے ملازمین پر پرس رہی تھی۔ میڈم، اچانک اصلاح میر نے وہاں پہنچ کر سارے کام رکوا دیے۔ ایک ملازم نے سر اٹھا کر ہمت کرتے ہوئے اصل بات بتائی۔ اصلاح، اس عورت کا منہ تعجب سے کھل گیا۔ وہ شاکڈ سی اپنے ملازمین کو دیکھ رہی تھی۔ اصلاح، اسے کسی نے بتایا تو نہیں کہ یہاں کون کرتا ہے یہ کام؟ صدمے سے وہ بری طرح گھبرائی ہوئی ڈری ڈری نظروں سے اپنے ملازمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی چمکتی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں، چہرہ سفید پڑنے لگا۔ نہیں میڈم، اصلاح میر نے کچھ پوچھا ہی نہیں، بس ایک دم سے آئے اور سب چیک کرنے لگے اور ملازمین نے انہیں سب بتاتا چلا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے شاکڈ سی سب سن رہی تھی۔ پھر اس عورت نے سارے ملازمین کو جانے کا کہہ کر اپنے موبائل پر تیزی سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ شاہ ادھر اصلاح کو سب پتہ چل گیا۔ ادھر سے جیسے ہی کال پک کی گئی ویسے ہی وہ بولنا شروع ہو گئی۔ کیا پتہ چل گیا؟ یہی کہ گاؤں سے ہم غیر قانونی سامان شہر بھجواتے تھے، وہ سب اصلاح نے پکڑ لیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ساری ڈیٹیلز شاہ نواز خان کو بتا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم سے اب کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اصلاح میر کو ضرور شک ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے ضرور تم دونوں نے
کوئی بے احتیاطی کی ہے، اگر میری بیٹی مجھ تک نہیں پہنچی نا، دیکھ لینا تم کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ساری باتیں سن کر شاہ نواز خان کا دل کہہ رہا تھا وہاں پہنچ کر سب تباہ و برباد کر دے۔ غصے سے وہ فون پر ہی دھاڑ اٹھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پہلے اپنا دماغ درست کر لو پھر بات کرنا مجھ سے۔ اس عورت کا دماغ پہلے ہی خراب تھا، اس پر سے شاہ نواز کا اس کو باتیں سنانا، وہ بھی انہی کے انداز میں دھاڑ کر کال ہی کٹ کر گئی۔ بیٹی موبائل ایک طرف پھینک کر وہ بس ایک لفظ کہہ کر پھنکاری تھی، شاہ تمہاری اس بیٹی کی وجہ سے بہت خسارے اٹھائے ہیں، سارے بدلے لوں گی، تم بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ جس دن یہ پتہ چل گیا نا کہ اسلحان میر کی کمزوری بن گئی ہے تمہاری بیٹی، اسی دن اپنا مقصد حاصل کرنا ہی میرا مقصد ہوگا اور میری شکار وہی ہوگی۔ سرگوشی میں وہ خیالوں میں شاہ نواز خان سے مخاطب تھی، اس کی بھوری آنکھوں میں اس وقت ناگن کی چمک تھی، آنکھوں میں اس وقت۔ عروشہ بار بار اپنی ہتھیلیوں میں آیا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ صبح جو اسلحان سے کہہ دیا تھا، اب اس کے بارے میں سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس دن کی اسلحان کی بات بھی یاد آ رہی تھی کہ اس نے بس 2 دن کا وقت اور دیا تھا اور آج مہلت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل میں آج عجیب سا احساس جاگتے محسوس کر کے اور گھبرائی جا رہی تھی۔ جب سے اسلحان گھر آیا تھا وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی، اب بھی حویلی کے پچھلے پورچ میں وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو آشو؟ پیچھے سے ہانیہ کہتی ہوئی اس کے پاس ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، زبردستی مسکرا کر اس نے سر ہلایا تھا۔ ایسے ہی؟ لالا نے اجازت دے دی کیا تمہیں؟ انہیں چھوڑ کر آج ادھر ادھر بھاگتی پھرو؟ ہانیہ نے شرارت سے اس کی چوٹی کھینچ کر اسے چھیڑا۔ انہیں سے تو بھاگتی پھر رہی ہوں، عروشہ نے اس بار آہستہ سے کہہ کر تھوڑی گھٹنوں پر رکھ کر پورچ کی ماربل والی سیڑھیوں پر اپنی انگلی پھیری تھی۔ ہانیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، کچھ گھبرائی، کچھ شرمائی سی، اور بھی حسین ہوتی اس کی صورت۔ مسٹرڈ کلر کی فراک سوٹ میں، وائٹ اور مسٹرڈ کلر کے دوپٹے میں وہ پریوں کی سی لگ رہی تھی۔ سنہرے بالوں کو لیے اس کے گلابی گالوں کو چوم رہی تھی۔ کانوں میں پڑی سلور کلر کی نگوں والی جھمکیاں اسے اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ بنا کسی بھی مصنوعی چیزوں کے باوجود بھی پلکوں کا خم، کمان سی بھویں، کھڑی ناک اور اس کے بے حد گلابی کٹاؤ دار ہونٹ، صاف شفاف سراہی دار گردن اور تراشا ہوا سنگ مرمر سا سراپا، دودیاں پاؤں میں پنک سینڈل۔ ہانیہ اسے سر سے پیر تک نہار رہی تھی۔ آشو تو کتنی حسین ہے، اگر میں لڑکا ہوتی نا تجھے اپنے لالا سے چھین لیتی۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ عاشقوں والے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اور اپنے لالا کے ہاتھوں شہید ہو جاتی۔ ہانیہ کی فضول بات سن کر اس نے بنا سر اٹھائے جل کر کہا، تیرے لیے تو شہید بھی ہو جاتی۔ ہانیہ کی عاشقی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ عروشہ نے بس گھٹنے سے سر اٹھا کر اسے گھوری دی اور پھر سے دوبارہ سر گھٹنوں میں رکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ماربل کی سیڑھیوں پر وہ اپنی انگلیوں سے بار بار اسلحان کا نام لکھ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہے کوئی بات ضرور ہے جو تو ایسے خطرناک والی 1960 والی ہیروئن بنی ہوئی ہے۔ ہانیہ نے اس بار زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر دیا۔ عروشہ نے کچھ لمحہ بس اپنی بیسٹی کو دیکھا، پھر بڑی آس سے پوچھا، ہانو آج میں تیرے روم میں سو جاؤں؟ نہ بابا نہ، اس دن لالا نے صاف دھمکی دی تھی ماجی سے کہنے کی، اور لالا کا کوئی بھروسہ نہیں، آدھی رات میں رومانٹک ہو کر تجھے آ کر لے جائیں۔ ہانیہ نے فوراً انکار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ ہم روم لاک کر کے سوئیں گے، تب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہے نا؟ دیکھ تو میری بیسٹی ہے نا، آج مجھے اپنے پاس سونے دینا۔ عروشہ نے تیزی سے ترکیب لڑا کر بڑی آس سے التجا کی۔ ہانیہ سوچ میں پڑ گئی، ایک طرف اسلحان اور ماجی کا ڈر، دوسری طرف جان سے پیاری بیسٹی۔ پلیز ہانو، ہم ساری رات باتیں کریں گے، مووی دیکھیں گے، دیکھنا جب سے میں تیری بھابھی بنی ہوں ہم ایک ساتھ رہ ہی نہیں پاتے۔ عروشہ کی باتوں سے ہانیہ نے جھٹ سے حامی بھر لی۔ ہاں ٹھیک، آج تو اسپیشل بات بھی ہے۔ ہانیہ کچھ سوچ کر جوش میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ عروشہ کی ساری فکر دور ہو گئی، وہ خوشی خوشی ہانیہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ وہ دونوں ابھی روم کی طرف بڑھ ہی تھی کہ کچن سے نکلتی ماں جی نے دونوں کو روک دیا۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر کچھ نہیں بتانے کا اشارہ کیا، پھر مسکرا کر ماں جی کی طرف دیکھا۔ کہیں نہیں، ہم کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھنے جا رہے ہیں، دونوں ایک ہی کورس میں بولی۔ ماں جی نے باری باری دونوں کی شکل دیکھی تھی۔
باتیں بعد میں کر لینا ہانیہ، تم آج اماں جان کے پاس سو جاؤ، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ملازمہ کے بجائے تم ان کے ساتھ ان کے روم میں رہو۔ ماں جی نے ایک ہی بار میں ان دونوں کے پلان پر بری طرح سے جھاڑو پھیر دیا۔ دونوں نے صدمے سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی تھی۔ ماں جی، میں بھی اماں جان کے ساتھ سو جاتی ہوں۔ عروشہ نے بڑی لاچاری سے اپنی ساسو ماں کو دیکھا تھا۔ جس طرح سے تم سوتی ہو نا، صبح اماں جان مجھے بیڈ کے نیچے ہی نظر آئیں گی۔ وہ اسلانی ہی کا دم ہے جو بیڈ پر ٹکا رہتا ہے۔ ماں جی اتنی سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولی کہ ہانیہ کی ہنسی آ گئی اور عروشہ کا چہرہ دیکھنے والا بن گیا۔ اتنا برا سوتی ہوں میں، صدمہ سا لگا تھا اسے۔ اتنا ہی برا سوتی ہو تم، ان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اپنے بیٹے کو تو کبھی سوتے دیکھا ہے آپ نے؟ وہ لمبی لمبی لاتیں مارتے ہیں کہ اللہ توبہ۔ عروشہ کو برا لگ گیا تھا اس کی بات پر۔ وہاں سے گزر کر کچن تک جاتے ہاشم کو ہنسی آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے ان لوگوں کی طرف چلا آیا۔ اسے پال کر بڑا کیا ہے، جانتی ہوں وہ کیسے سوتا ہے۔ اور ہاشم تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ ماں جی اچھے سے اس کی طبیعت صاف کرنے ہی لگی تھی کہ ہاشم کو پاس آتے دیکھ کر عروشہ کو چھوڑ کر اس سے پوچھا۔ ہانیہ اور عروشہ نے مڑ کر پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاشم کو دیکھا۔ جی میں کافی بنانے جا رہا تھا، اپنے لیے آپ لوگوں کے لیے بھی بنا دوں؟ ہاشم نے مسکرا کر اپنے روم سے باہر نکلنے کی وجہ بتائی، ساتھ ہی ان لوگوں سے پوچھ بھی لیا۔ ہائے میرا اچھا والا بھیا، جلدی سے بنا لاؤ، آپ کو معلوم ہے ماں جی ہاشم کافی بہت اچھی بناتا ہے، آپ پی کر داد دیے بنا نہیں رہ پائیں گی۔ عروشہ جھٹ سے ہاشم کے اشارے سے لٹک کر خوشی خوشی بولنا شروع ہو گئی۔ میں کافی نہیں پیتی، ہاشم تم اپنے روم میں جاؤ، اور ہانیہ تم کافی بنا کر ہاشم کو دے دینا، اور عروشہ تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے ایک ساتھ تینوں کو حکم دیا تھا، اور دیا بھی اتنی سخت آواز میں تھا کہ ہاشم اپنی بہن کو ترہم بھری نظروں سے دیکھتا اپنے روم میں بھاگا۔ عروشہ بھی بسی سے مسکرا کر ان کے پیچھے ہو دی تھی۔ ماں جی سیدھے اسے روم میں لے کر چلی آئیں۔ عروشہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ماں جی پہلے الماریوں کی طرف بڑھی تھی، پھر ایک بھاری بھرکم پیکٹ لے کر چلی آئیں اور پیکٹ اس کے ہاتھ میں دے کر بولی، اسے پہن کر ابھی کے ابھی آؤ۔ عروشہ نے تعجب سے ان کا چہرہ دیکھا۔ رات کے اس وقت یہ کون سا ماڈلنگ کروانے کا فرمان تھا؟ جاؤ پہن کر آؤ، پھر بتاتی ہوں۔ ماں جی نے اس کا رخ واش روم کی طرف کر دیا۔ ماں جی ابھی بہت نیند آ رہی ہے، آپ جو ڈریس لائی ہیں وہ کل صبح پہن کے دکھا دوں گی، ابھی پلیز رہنے دیں۔ وہ چہرے پر بے چارگی والے تاثر سجا کر منت بھرے انداز میں کہتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک کام تم بنا کسی بحث کے نہیں کرتی ہو، جاؤ ابھی چینج کر کے آؤ۔ انہوں نے دانت پیس کر اپنی بہو کو ڈپٹا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ایک نگاہ واش روم کی طرف جاتی عروشہ کی پشت دیکھ کر ماں جی مسکراتی ہوئی پھر سے الماریوں کی طرف بڑھی تھیں۔ وہاں سے زیورات کے ڈبے نکالتے ہوئے وہ آج بہت پرسکون سی تھی۔ ماں جی اتنی رات میں ایسا بھاری ڈریس پہنا کر آپ کو مجھ سے کیٹ واک کروانا ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ بمشکل بھاری دوپٹہ سنبھال کر بولتے ہوئے نکلی تھی۔ ماں جی نے مڑ کر جیسے ہی اسے دیکھا ویسے ہی ان کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ میرون کرتے قیمتی لہنگے میں وہ چاند کی طرح دمک رہی تھی، اس کی دودیاں گلابی رنگت جیسے اس کلر میں دمک رہی تھی۔ ماں جی کس لیے لائی ہیں یہ ڈریس؟ کسی فنکشن میں جانا ہے کیا؟ عروشہ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اس بھاری بھرکم ڈریس میں، وہ پریشان سی تھی۔ یہی سمجھ لو، ادھر آؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر انہوں نے اسے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ خاموشی سے اب بس چپ چاپ میری باتوں کو غور سے سنو۔ منہ کھول کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی عروشہ کو انہوں نے بول کر چپ کرا دیا۔ وہ ماں جی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے اس کے بالوں کو کھول کر سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ عروشہ خاموشی سے بس انہیں خود کو سنوارتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بالوں کو کھول کر انہوں نے اس کے لائٹ سا میک اپ بھی کر دیا اور پھر جیولری پہنائی تھی، کانوں میں بھاری گولڈ کے ایئر رنگز، گلے میں نیکلیس، ہاتھوں میں بھر بھر کر طلائی چوڑیاں۔ عروشہ بس انہیں دیکھے جا رہی تھی، وہ کیا کرتی کیوں کر رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسلان تمہارا ٹیرس پر انتظار کر رہا ہے۔ اس کی پوری تیاری مکمل کر کے وہ عروشہ کے حسین چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ عروشہ کو اب سمجھ میں آیا وہ کس لیے اسے تیار کر رہی تھی۔
اس بار عروشہ کی آنکھیں جھک گئیں، گلابی سائے چہرے پر دوڑ گئے۔ ماں جی نے آگے بڑھ کر اس کی سبیہ پیشانی کو چوما تھا، پھر اس کے ایک دم سے بھیگ گئے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں لے لیا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کو ڈر سا لگتا ہے، مگر یہ ایسا لمحہ ہے جو ہر لڑکی کی زندگی میں ضرور آتا ہے۔ مگر عروشہ، اسلان تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں کو سہلا رہی تھی۔ وہ جو اتنا بولنے والی تھی، اس وقت بس ساخت سی پلکیں جھکائے گھبرائی سی تھی، جس پر ماں جی کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عروشہ، میں تمہیں اپنی بہو نہیں بیٹی سمجھتی ہوں، اور ایک ماں کی طرح ہی تمہیں نصیحت کروں گی۔ میری باتیں غور سے سننا، وہ اس کی پشت کو تھپکتی ہولے ہولے سمجھا رہی تھی۔ عروشہ کے دل سے ڈر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ اسلان تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کے بیوی پر کچھ حق ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنا بیوی پر واجب ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسی لیے اب تک خوفزدہ تھی، مگر عروشہ، میں نے اسلان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بس محبت ہی محبت دیکھی ہے، ایسی محبت جو کبھی کسی کے لیے نہیں تھی۔ عروشہ کو خود سے الگ کر کے انہوں نے اس کے گال پیار سے چھوئے۔ عروشہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، وہ ان سے بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ میری بیٹی انشاءاللہ مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ اس بار انہوں نے اس کے ہاتھوں میں اپنے خاندانی کنگن بھی ڈال دیے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے میری طرف سے، میں نے اسی دن کے لیے رکھے تھے، جانتی ہو، یہ میں نے آنیہ کو بھی نہیں دیے تھے، پوچھو کیوں؟ عروشہ نے پلکیں اٹھا کر ماں جی کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھا، کچھ نہیں پوچھا، مگر آنکھوں میں یہی سوال تھا، انہوں نے اسے یہ کنگن کیوں نہیں دیے، حالانکہ وہ ان کی پہلی بہو تھی۔ ماں جی مسکراتی ہوئی اس کی کلائی میں پہنے بیش قیمت کنگن پر انگلی پھیرتی بولی، اسلان کی آنیہ سے شادی صرف اور صرف آسیہ کی خواہش پر ہوئی تھی۔ مجھے اور اماں جان کو وہ پہلے سے ہی اسلان کے لیے پسند نہیں تھی، مگر یہ سوچ کر کہ اپنی ہے، اس گھر کا خون ہے، میں نے اسلان کو راضی تو کر لیا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی اپنے بچے کو کس عذاب میں دھکیل رہی ہوں میں۔ وہ بولتے بولتے افسردہ سی ہو گئی تو عروشہ اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ ماں جی کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ رینگی، پھر انہوں نے سرد آہ بھر کر کہا، 6 سال، پورے 6 سال وہ اس عذاب کو اپنے دل میں ہزار غم چھپائے جھیلتا رہا تھا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی منہ سے اف بھی نہیں کی، مگر دیکھو وہ کیسی بے وفا نکلی۔ عروشہ بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ خیر، سب ایسے ہی ہونا تھا، میں بس اتنا کہنا چاہتی تھی، یہ کنگن میں نے سنبھال کر رکھ لیے تھے کہ تب اسے دوں گی جب وہ میرے اسلان کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرا دے گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سوچا پوتا پوتی کی خوشی ملے گی تب دوں گی، وہ خوشی بھی ہمیں نہیں دی، اس بار نہیں، ایک بار نہیں، پورے 2 بار اس نے ہماری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس بار ان کی آنکھوں میں نمی سی آئی۔ عروشہ نے دل سے ان کا دکھ محسوس کیا تھا، اور اب جب میں نے دیکھ لیا کہ میرے اسلان کے چہرے پر سچی خوشیاں بس تمہارے دم سے ہیں، تم نے اسے محبت سکھا دی ہے، تو بس اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی پہنچ کر سرشاری سے مسکرا کر اسے اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ اب تم اس کی مالک ہو، میری دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہیں، غم کا کوئی سایہ بھی تم دونوں پر کبھی نہ پڑے۔ انہوں نے عروشہ کی پیشانی چوم کر دل سے دعا دی تھی۔ عروشہ کے دل سے سارے ڈر اور خوف ان کی مامتا بھری باتوں سے دور ہو گئے تھے۔ اپنے بھاری کامدار لباس سے الجھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ادھر سے بڑھ رہی تھی جہاں اسلان اپنے دل ہتھیلیوں میں لیے اس کا منتظر تھا۔ ٹیرس پر جانے والی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے وہ ایک پل کو عروشہ کے قدم لڑکھڑائے تھے، دل بری طرح دھڑکا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی، مگر پھر خود کو سنبھال کر وہ ماں جی کی ساری بات سوچ کر اپنے اندر ہمت اور اعتماد پیدا کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ ویلکم مائی لائف۔ جیسے ہی اس نے ٹیرس پر پہلا قدم رکھا، اسلان اس کے سامنے کھڑا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ عروشہ نروس سی ہوتی نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑے اسلان کو دیکھا، پھر اسے حیرت بھری خوشی ہوئی تھی، وہ بھی میرون کرتے وائٹ شلوار میں ملبوس اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں اس کے سامنے کھڑا اسے دولہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لباس کا رنگ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے اس وقت زیب تن کیا ہوا تھا۔ میچنگ ہے نا؟ اپنی طرف سے خوشی سے دیکھتی عروشہ کو اسلان نے سینے کے پاس کرتے ہوئے
پکڑ کر مسکرا کر اسے دکھایا۔ پرفیکٹ، وہ ہولے سے ہنس کر اس کے سینے سے آ لگی۔ اسلام کو اس کا یوں اپنے سینے سے آ لگنا مکمل مطمئن کر گیا۔ وہ اس کے سارے اندیشے، سارے شبہات دور کر چکی تھی، ورنہ وہ سوچ رہا تھا کہیں ماں جی کے ڈر سے بس وہ اس تک تو نہیں آئی تھی۔ عروشہ کا سینہ بعد میں اور منہ دکھائی روم میں ملے گی۔ ابھی ادھر آؤ، مجھے پہلے اپنا گفٹ وصولنا ہے۔ اسلام نے اسے کھینچ کر پھر سے اپنی سینے سے لگا لیا۔ تو چلے روم میں چلتے ہیں، دے میری منہ دکھائی، دیکھوں کیا لائے ہیں آپ۔ عروشہ نے شوق کی جستجو میں اسلام کو ہنسی آئی۔ اسپیشل گفٹ ہے، بٹ میرا ابھی روم میں جانے کا موڈ نہیں، آؤ یہاں بیٹھتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، یہاں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل کا حال سناتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پھولوں سے سجے بستر پر لے کر بیٹھ گیا۔ اسلام، آپ نے یہ سب کب کیا؟ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، کتنے رومانٹک انداز میں آپ نے مجھے وش کیا ہے۔ وہ خوشی خوشی چاروں طرف دیکھتی، بچوں سی خوشی سے دیکھتی بول رہی تھی، کیسے کیا، کب کیا، یہ سب چھوڑو، بس ہماری باتیں کرو۔ اور اسلام ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے اپنے کرتے کی جیب سے ایک مخملی کیس نکالا تھا، اور پھر عروشہ کے ایک ہاتھ میں ساری چوڑیاں اور ماں جی کے دیے گئے کنگن بھی اتارے تھے۔ پھر ماں جی کے دیے گئے کنگن ایک ہی ہاتھ میں ڈال کر اس نے کیس کھولا تھا۔ عروشہ خوشی سے نم ہوتی آنکھوں سے اسے اپنے ہاتھوں میں بریسلیٹ پہناتی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اپنا کام انجام دے کر اب اس کی کلائی پکڑ کر بولا، یہ تمہارے برتھ ڈے پر میرے پیار کی بیڑیاں، اب اسے کبھی اپنے ہاتھوں سے جدا مت کرنا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی بار بار بکھرتی لٹوں کو سنوارتے ہوئے وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ کبھی نہیں، وہ بریسلیٹ کے ڈائمنڈ پر انگلی پھیرتی خوشی سے بولی تھی، آپ کو پتہ ہے اسلام، میری کتنی حسرت تھی کہ میں اپنا برتھ ڈے آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کروں، مگر کیسے ممکن تھا، لیکن دیکھیں اللہ پاک نے کیسے میری خواہش کو پورا کر دیا۔ اور وہ بولتی تو بولتی چلی گئی، کبھی ہنستی کبھی مسکراتی، وہ لگاتار بولتی رہی تھی اور اسلام بس ہوں ہاں کرتا یا چھوٹا سا جملہ بولتا، بس دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اور بیوقوفی بھری حرکتیں کرنا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی کمزوری بنتی جا رہی ہے۔ اب بھی سامنے بیٹھی بولتی ہوئی عروشہ کو نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ کبھی اس کے گال چھوتا، کبھی بال، اور بیچ بیچ میں اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کے ہاتھوں کو بھی چوم لیتا۔ اس کے ہر انداز سے بس دیوانگی چھلک رہی تھی۔ اسلام، آپ نے ساری ارینجمنٹس بہت اچھی کی ہیں، مگر ایک کمی ہے۔ بے تحاشا بولتے بولتے وہ تھک سی گئی تو ایک دم سے منہ بنا کر کہا، کیسی کمی؟ اسلام نے تعجب سے پوچھ کر ہر طرف دیکھا۔ اتنی محنت کے باوجود کیا کمی رہ گئی؟ اسلام، آپ نے کھانے کے لیے کچھ نہیں رکھا؟ میں اتنا بول چکی ہوں کہ اب مجھے بھوک لگ گئی۔ اوف، اس کی یہ معصوم باتیں! اسلام بے ساختہ چہرے پر دونوں ہتھیلیوں کو رکھ کر ہنستا چلا گیا۔ اسلام، ہنسے مت، مجھے سچ میں سخت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی ہتھیلی چہرے پر سے ہٹا کر اٹھی۔ سوری یار، ریئلی سوری، مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ میں یہاں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ منگوا دیتا۔ مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس نے عروشہ کا روٹھا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھرا۔ تو منگوائی نہ کچھ، جھٹ سے فرمائش کی۔ یہاں آنے کا مقصد بس اتنا تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے میں آج تمہیں اس چاند کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ لیا نا، اب چلیں۔ بھوک سے آگے اسے کچھ نہیں اچھا لگ سکتا تھا۔ اسلام سر جھٹک کر ہنس دیا۔ آؤ روم میں چلتے ہیں، وہاں ہے آپ کے پیٹ کا بھی انتظام، اس نے کہتے کہتے شرارت سے اس کے پیٹ پر انگلی رکھ کر گدگدی کی۔ اللہ نہیں اسلام، مجھے بہت گدگدی ہوتی ہے۔ وہ مچھلی تو اسلام نے ایک بار پھر سے وہی حرکت کر دی۔ وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی۔ اسلام ہنستے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں